السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ڈاکٹر سجاد بخاری۔ بات کریں گے خیبر پختونخوا جو کہ بلوچستان کا ایک اور بالخصوص پاکستان کی بات اگر ہم کریں تو بلوچستان کے بعد وہ پسماندہ صوبہ ہے جہاں کی عوام آج بھی رو رہی ہے، لیکن خیبر پختونخوا کی جو پچھلی 3 سالہ یا 3 جو ٹینور گزرے ہیں اور بالخصوص جو پچھلی 3 سالہ حکومت اگر ہم اس کی بات کریں تو بدترین انتظامی نقائص جو ہیں وہ سامنے آئے ہیں۔ اور سیاسی طور پر اگر ہم بات کریں تو سیاست میں جھوٹ اور یو ٹرنالوجی اس طرح کی بہت ساری ٹرمز جو ہیں وہ انٹروڈیوس کروائی ہیں۔ گالم گلوچ کا جو کلچر ہے وہ انٹروڈیوس کروایا ہے۔ ملک میں ایگریشن، جذبات، توڑ پھوڑ، جلاؤ گراؤ کی جو سیاست ہے اس نے پاکستان کا جو ڈیموکریٹک سٹرکچر ہے اس کو کافی حد تک نقصان بھی پہنچایا ہے۔ اس وقت جو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا ہیں ان کے ویژولز بھی آپ اس وقت اسکرین پر دیکھ رہے ہیں۔ سانحہ 9 مئی کی بات کریں، زمان پارک میں جو ان کے لیس ہیں وہ ہتھیاروں سے لیس ہیں اور آنسو گیس کا مقابلہ کر رہے ہیں، پتھر پھینک رہے ہیں۔ یہ وہ وزیر اعلیٰ ہیں جن کو اس کے عوض جو ہے وہ یہ منصب حاصل ہوا ہے۔ لیکن خیبر پختونخوا کی عوام جائے تو جائے کہاں؟ چاہے ہم خیبر پختونخوا کے روڈ انفراسٹرکچرز کی بات کریں، ہم وہاں تعلیمی پسماندگی کی ابھی ریسنٹلی میں نے کل بھی آپ کو بتایا تھا کہ جو پرائمری سکولز ہیں ان کو بند کیا جا رہا ہے، کئی پرائمری سکولز کو بند کیا جا رہا ہے۔ اس سے پہلے یونیورسٹیز کو بند کیا گیا۔ پرفارمنس کیا ہے؟ پرفارمنس ہے جی شخصیت پرستی۔ پرفارمنس کیا ہے؟ پتہ نہیں کون سے قیدی نمبر ہیں، 804 ہیں کہ 420 ہیں، مجھے ابھی تک اس کی وضاحت بھی نہیں ہے، وہ پنجاب حکومت کو اور جیل انتظامیہ کو پتہ ہوگا۔ ان کو چھڑانا مقصد ہے اور عشق امراء ہے، عشق پتہ نہیں کیا ہے، سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ کیونکہ جو عوامی مینڈیٹ ہوتا ہے وہ مینڈیٹ اس لیے نہیں دیا جاتا کہ آپ جو ہے وہ کسی شخصیت پرستی کا شکار ہوں۔ موروثیت کا راگ الاپنے والی جو جماعت تھی کہ ہم تو موروثیت سے پاک جماعت ہیں، تو موروثیت کی حالت تو یہ ہے کہ ایک تو پورا گھرانہ جو ہے وہ سیاست میں، وہ آپ کو بھی پتہ ہے پورا گھرانہ کون کون، تمام بہنیں وغیرہ سارے سیاست میں جو ہے وہ گھسے ہوئے ہیں۔ لیکن خیبر پختونخوا میں دیکھیں تو پچھلی کیبنٹ میں جو شیران ترکی تھے ان کے بھائی جو ہے وہ 20 دفعہ برسر اقتدار ہیں، اور آپ کو نظر آئیں گے اس کیبنٹ کے اندر اسد کیسر کے بھائی بھی شامل ہیں۔ کرپشن کا گڑھ بنا ہوا ہے۔ کوہستان سکینڈل کی بات کریں، ماضی کے پتنی مالم جبہ میں جائیں، پھر دیگر بہت سارے ایسے سکینڈلز ہیں جو اب آہستہ آہستہ مزید بھی ایکسپوز ہوں گے، ہم آپ کے سامنے رکھیں گے، اس پر ہم تفصیلاً بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ اسلام آباد اسٹوڈیوز میں موجود ہیں ملک صاحب، سینئر صحافی، تجزیہ کار، کالم نگار، بہت شکریہ آپ کا۔ بابر گوسی صاحب ہیں سینئر صحافی، تجزیہ کار، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ سیدہ سونیا حسین ہمارے ساتھ موجود ہیں، ممبر ہیں صوبائی اسمبلی خیبر پختونخوا کی۔ بڑی دھواں دار انہوں نے ایک تقریر بھی کی تھی، سوشل میڈیا کی زینت بنی رہی اور لوگوں نے بہت اسے پسند بھی کیا، دیکھا بھی۔ مادری زبانوں کے حوالے سے جہاں تک بات کی جاتی ہے تو ڈیفینیٹلی یہ جو اکائیاں ہیں، جو فیڈریٹنگ یونٹس ہیں، یہ مختلف زبانوں پر مشتمل ہیں اور یہ پاکستان کے ایک جھنڈے تلے، لیکن لسانیت نہیں ہونی چاہیے، بنیاد لسانیت نہیں ہونی چاہیے یا گروہی سیاست نہیں ہونی چاہیے، بلکہ مقدم جو ہے وہ پاکستان ہونا چاہیے۔ اس حوالے سے ہم آپ سے بھی بات کریں گے، بلکہ آپ لوگوں کی اجازت سے میں اگر سونیا سے ہی گفتگو کا آغاز کروں۔ سونیا یہ بتائیے گا کہ خیبر پختونخوا اسمبلی جو ہے وہ اسمبلی کم لگتی ہے، مچھلی منڈی زیادہ لگتی ہے، کوئی پرفارمنس بیسڈ پالیٹکس نہیں ہے، کوئی اسٹیٹسٹکس نہیں ہے، کوئی روڈ انفراسٹرکچر ہے نہیں ہے، بس ان کو نکالنا ہے، بس اسلام آباد پہ چڑھائی کرنی ہے، بس ڈی چوک پہنچنا ہے۔ آپ گو کہ اب سیاست میں آپ نے قدم رکھا ہے اور آپ بہت سارے حالات کا سامنا کریں۔ اس دن جو صورتحال تھی اور آپ نے بھی جو تقریر کی، بڑا شور شرابہ بھی ہوا، یہ کیا صورتحال ہے کے پی اسمبلی کی؟ السلام علیکم سب کو۔ سر بیسیکلی سب سے پہلے تو یہ ہے کہ وہاں پہ جو بھی اسمبلی کا جیسے منشور ہے یا اسمبلی کی مین جو ایک ایجنڈا ہے، جس ایجنڈے پہ ہم سب اراکین اسمبلی نے بات کرنی ہوتی ہے، ڈسکس کرنا ہوتا ہے، پبلک ایشوز کو ہائی لائٹ کرنا ہوتا ہے، ان کے سلوشنز ہم نے نکالنے ہوتے ہیں، لیجسلیشن لانی ہوتی ہے، ریزولوشنز لانی ہوتی ہیں۔ لیکن بدقسمتی سے یقین کریں پہلے پورے 1 سال تو انہوں نے اسمبلیوں کو تالے لگائے رکھے ہیں۔ ہماری کیس کی جو ہے 1 سال پہلے ہمارا صوبے کا ضائع ہوا ہے، اور بدقسمتی سے جس دن سے اوت ہوا ہے اس دن سے ابھی تک لے کے اس اسمبلی میں کرٹیسزم، انڈر ایسٹیمیشن، گالم کلوچ، بدتمیزی، لیڈرز کے بارے میں بولنا، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ملا۔ بلکہ جو بھی ابھی تک ایجنڈا امن و امان کا ایجنڈا ہمارا چلتا رہا، اس میں سیلاب والا ایڈ ہو گیا، ایجنڈے پہ تو کوئی بات ہی نہیں کرتا، بس وہی تو تڑاک مچھلی منڈی۔ بلکہ میری پہلی سپیچ میں نے یہ بات کی بھی ہے کہ یہ ہم اسمبلی میں ملک کے پاکستان کی عوام کے لیے اور افلاح و بہبود کے لیے آتے ہیں، اپنی عوام کی آسانیاں پیدا کرنے کے لیے آتے ہیں، مچھلی منڈی بنانے کے لیے نہیں آتے ہیں۔ جو انہوں نے بد تہذیبی، بد اخلاقی، گالم کلوچ، فتنہ فساد دعوے کر رہے ہیں جی ہم نے تو بڑا انفراسٹرکچر جو ہے
اس پہ کام کیا ہے, تعلیمی پسماندگی دور ہو گئی ہے, پولیس اتنی آئیڈیل ہے کہ ہر گزرتے بندے پہ گلدستہ پکڑا دیتی ہے. سب بکواس ہے, سب جھوٹ ہے, سب پروپیگنڈا ہے. ان کی تو پارٹی کی بیسک جو ہے بنیاد ہی جھوٹ سے شروع ہوتی ہے, جھوٹ پہ ختم ہوتی ہے. ان کے پاس دکھائیں آپ 13 سال کی ان کی گورننس ہو چکی ہے, بتائیں کوئی ایک سکول بتائیں, کوئی ایک یونیورسٹی بتائیں, کوئی ایک روڈ کا میگا پروجیکٹ بتائیں, کیا کیا انہوں نے؟ آپ تو وہاں ہوتی ہیں, آپ ہماری بتا دیں معاشرے کتنے کی بنائے ہیں. انہوں نے یہ کیا پرائمری ہے, اسکول بند کیے جا رہے ہیں, ہمیں پتہ ہے, بل میرے ہاں پاس تو اطلاعات بھی ہیں. پرائیویٹائزیشن میں ہو نے چکی کافی ہے جو جی, اسکولز کی پرائیویٹائزیشن اس صوبے میں ہو رہی ہے جہاں پہ تعلیم پچھلے حاصل. 3 سال سے آخر کیا ہوا؟ یہ پچھلے 3 سال کا میں نے ابھی اپنے انٹرو میں بھی ذکر کیا کچھ تھا. بھی نہیں, کچھ پچھلے بھی نہیں. 3 سال سے شدید مالی معاشی بحران کا شکار ہوا ہے, مارگیج کیے جا رہی ہیں, یونیورسٹیز ہیں, یہ کیا سر جدھر وہ فیوریٹزم اور رشتہ داریاں اور یہ کرپشن کے جدھر فیکٹرز آ جائیں, ادھر عوام تو فیسیلیٹیٹ نہیں ہو سکتی نا. اچھا, کرپشن فیکٹری بن گئی ہے. بالکل بالکل کرپشن فیکٹری اور جھوٹوں کی فیکٹری اور بدتمیزوں کی فیکٹری ہے یہ تو پھر یہ کس طرح اس سے نکلا جائے گا؟ دیکھیں کیونکہ آپ یہ تو پارلیمنٹیرینز کا کام ہے نا, پارلیمنٹیرینز نے اس کا راستہ روکنا ہے. سر دیکھیں کہ اگر کوئی ہمارے اس طرح کا مس کنڈکٹ ہو رہا ہے پارلیمان کے اندر بھی اگر ہو رہا ہے, پارلیمان سے باہر جو اس کے لیے پروٹیسٹ بھی کیا جانا چاہیے, تو ایسے تو نہیں چھوڑ جانا چاہیے, لاوارث نہیں چھوڑنا چاہیے نا سر, ہم پارلیمنٹیرینز کو اپنی بھی. پوزیشن تو یہ کریں بینگ اپوزیشن کہ ہم 10 دن ویٹ کرتے ہیں کہ ہمیں کاش 1 منٹ بولنے کا موقع مل جائے. اور پھر آپ جب بولتی ہیں پھر دھواں دار تقریر کرتی ہیں. اچھا جی بابر گورسی صاحب, جس طرح سونیا حسین نے کہا, بالکل انہوں نے ٹھیک بات کی ہے. اوورآل کیونکہ یہ ہمارا ملک ہے, کرٹیسزم ہم کرتے ہیں, چاہے وہ بلوچستان, خیبر پختونخوا, سندھ, کہیں پہ بھی اس طرح کی کوئی بد انتظامی ہو, پولیٹیکل کوئی کرائسس ہو. لیکن کیونکہ خیبر پختونخوا کا صوبہ جو ہے وہ انتہائی حساس ہے, اور بالخصوص اب جو ہمیں جو چیلنجز ہیں, جو اپنے بارڈرز کے چیلنجز ہیں, پھر وہ جو ٹی ٹی پی والا ہمارا ایشو ہے, تو ایسے حالات میں اس طرح کی پولیٹکس کہاں لے جائے گی ہمیں؟ دیکھیں پولیٹکس ٹھیک ہے کرنی چاہیے, پولیٹکس تو حق ہے ہر ایک کا, لیکن بات یہ ہے کہ حالات ہوتے ہیں پولیٹکس کرنے کے. جس طرح ابھی آپ نے بات کی ہے کہ جو ہمارا صوبہ ہے یہ حساس صوبہ ہے, اس میں کوئی شک نہیں. کے پی کے جو ہے نا یہ شروع سے حساس ہے. آپ نے دیکھا ہے کہ جب سے جو رشین جہاں پہ آنے کی کوشش کی اور یہاں تک پہنچ گئے افغانستان تک, اس کے بعد سے آپ نے دیکھا ہے کہ اس صوبے کو بہت سے مسائل کا سامنا ہے. ابھی آپ دیکھیں کے پی کے کی جب ہم بات کرتے ہیں پولیٹکس کی, تو کے پی کے میں جو تحریک انصاف کی حکومت ہے یہ ان کا تیسرا ٹرنیور ہے. اس سے پہلے 2 وزرائے اعلیٰ رہ چکے ہیں, پھر اب یہ تیسرے ہیں, بلکہ چوتھے ہیں, گنڈاپور بھی تھے, یہ ان کے چوتھے وزیر اعلیٰ ہیں. اگر آپ ان کا کرپشن انڈیکس دیکھیں تو تمام صوبوں سے جو ہم انٹرنل بات کر رہے ہیں سب سے زیادہ ہے. آپ نے جس طرح کوستان کی بات کی, مالب جبہ کی بات کی, اسی طرح آپ دیکھ لیں یہ جو ان کی ہوتی میٹرو جو کے پی کے کی ملین ٹری جو ہے, کوئی ایک ایسی وہ نہیں ہے, پروجیکٹ نہیں ہے جس میں کہ کرپشن نہ ہو. اور دوسری یہ بات ہے کہ ان کے اپنے وزراء جن کو وزیر نہیں بنایا جاتا یا جن کو ترجیح نہیں دی جاتی, وہی میڈیا پہ آ کے بتاتے ہیں کہ یہ ہو رہا ہے اور یہاں پہ کون کرپشن کر رہا ہے, کون کس کے پیچھے جو ہے وہ جا کے نام یوز کر کے یہ چیزیں کر رہا ہے. ابھی بات دیکھیں کہ کے پی کے میں اس وقت گورننس نہ ہونے کے برابر ہے. کوئی آپ محکمہ دیکھ لیں, جس طرح آپ نے سکولز کی بات کی ہے, سونیا صاحبہ نے بات کی ہے کہ جی وہاں پہ سکولز بند ہو رہے ہیں, یونیورسٹی کوئی بنائی ہے وہ بتا دے, کوئی نیا پروجیکٹ لگایا پچھلے 13-14 سالوں میں یہ بھی بتا دیں. جی ہاں, بریک لیتے ہیں تو بریک کے اندر کوشش کرتے ہیں, شاید کوئی ایک آدھ جو ہے کوئی پرائمری اسکول یا کالج جو ہے کسی کے ذہن میں شاید آ جائے. میرے خیال پھر بریک کے بعد ہی بات کریں گے. بریک لیتے ہیں جی, بریک کے بعد گفتگو کے سلسلے کو جاری رکھیں گے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ
حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. درست ہر وقت بر وقت. ویلکم بیک ناظرین. اس بریک کے دوران بھی ہمارے تمام جو پینلسٹ ہیں انہوں نے بشمول میرے بڑی ہم نے کوشش کی تلاش کریں کوئی ووٹ ٹیکنگ سرمنی ہوئی ہو, کوئی سنگ بنیاد رکھا ہو, کوئی پرائمری اسکول کے حوالے سے. تو ڈیفینیٹلی آپ ہمیں فیڈ بیک بھی ہمارے جو ویورز ہیں وہ دیتے رہتے ہیں, تو ان میں سے اگر آپ کو بھی ایسا کوئی ہو آپ کے ذہن میں کہ کوئی پرائمری اسکول کوئی یونیورسٹی کا جو ہے اس کا سنگ بنیاد رکھا ہو تو ہمارے ساتھ ضرور شیئر کیجیے. جی بابر گورسی صاحب کنٹینیو کیجیے. یہ بتائیے گا سر, یہ جو بی آر ٹی کا معاملہ تھا, وہ جنگلہ بس جو کہتے تھے, پھر اس کے بعد وہ بی آر ٹی تھی, وہ کہیں پتہ نہیں کہاں چلی گئی, ورلڈ بینک تھا, ایشین ڈیولپمنٹ بینک کا معاملہ تھا, پھر پتہ نہیں یہ کرپشن کا جو ہے وہ ایک بڑی طویل داستان ہے. تو انسان کو تو تھنک بیفور یو اسپیک والے فارمولے پر عمل کرنا چاہیے. سہیل آفریدی صاحب جو ٹی ٹی پی کے حوالے سے کہہ رہے تھے, ان کو میرے خیال میں خود نہیں پتہ کہ ان کو کون لایا ہے. بات یہ ہے کہ جو ہم بات کرتے ہیں نا کہ جس طرح آپ نے اپنے انٹرو میں کہا کہ شخصیت پرستی سے نکلیں گے تو لوگوں کے اوپر توجہ دیں گے. اس وقت جو صوبہ ہے کے پی کے, اس کے جو سب سے آپ کہہ لیں کہ جو مسائل کا صوبہ ہے, اس میں لوگوں کو بہت مسائل ہیں. میں تو کہتا ہوں کہ اتنے زیادہ مسائل ہیں کہ ان کو حل کرنے کے لیے ان کو وہیں رہنا چاہیے. ان کو یہ جو جیل کے باہر اڈیالہ میں یا پنجاب میں یا کسی جگہ پہ آنے کی ضرورت نہیں ہے. ابھی ان کو اگر موقع مل گیا, ینگ آدمی ہے, وہاں پہ جو پرانی محرومیاں رہ گئی ہیں ان کو درست کریں. ابھی آپ دیکھیں کہ مجھے آپ بتائیں کہ 80% لوگ جو ہیں کے پی کے وہ ٹریول کر کے اسلام آباد میں آتے ہیں ہاسپٹلس کے لیے. کے پی کے میں کوئی ایک ایسا ہاسپٹل نہیں ہے جہاں کے تمام ڈیزیزز کا علاج ہو سکے. اتنا بڑا صوبہ ہے, اتنے بڑے ریسورسز ہیں, اور عوام نے جو ہے تینوں دفعہ ووٹ دیے ہیں اور اکثریت سے دیے ہیں. تینوں دفعہ ان کی جو ہے 2/3 اکثریت تھی, لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ وہاں پہ بالکل زیرو. ایجوکیشن کا دیکھ لیں, اس کے ساتھ یونیورسٹیز کا دیکھ لیں, آپ روڈ انفراسٹرکچر کو دیکھ لیں, آپ لا اینڈ سیکورٹی جو آپ نے بات کیا, آئی جی کی بات کی ہے, یا دوسرے آئی جی تو ظاہر ہے فیڈرل لگاتی ہے, لیکن بات یہ ہے کہ ان کو کنٹرول تو وہی کرتے. ان کی پولیسنگ کا سسٹم دیکھ لیں. اچھا, اس کے علاوہ آپ ٹورزم
ٹورزم اتنا زیادہ وہاں پہ پروموٹ ہو سکتا ہے لیکن اس کے اوپر کوئی توجہ اچھا میں نہیں دے رہا۔ ٹورزم پہ بھی آتا ہوں، یہ آپ نے جو نقطہ اٹھایا ہے کیونکہ ملک منظور صاحب ٹورزم کے حوالے سے جو ہے اس حکومت نے بڑا کریڈٹ لینے کی کوشش کی ہے، ہیلی پیڈز میں جایا کرتے تھے، سائیکل پر جانا تھا لیکن ہیلی پیڈز میں جاتے تھے، چلیں کوئی بات نہیں، کمراٹ گئے ہیلی پیڈ پہ گئے، یہاں سنا ہے کہ کوئی پلیجا کا علاقہ ہے خیبر پختونخوا میں، وہاں پر بھی وہ اترے، انہوں نے کہا یہاں روڈ بنا دو، پتہ نہیں نہ وہ روڈ بنی، پھر ایک انہی کا منصوبہ تھا منڈی مالیاں ٹورزم روڈ تھا، وہ انہوں نے بنانا تھا، پتہ نہیں اس کا کیا بنا، وہ بھی ابھی ان کی حکومت بھی ہے، خیر اس میں جو ہے موجودہ جو فیڈرل گورنمنٹ ہے ان سے بھی بات کریں گے کہ انہوں نے اس حوالے سے کیا کام کیا، کیونکہ وہاں ان کے منتخب نمائندے بھی وہاں ایم این اے بھی ہیں۔ تو یہ بتائیے گا ملک صاحب، یہ وعدوں کو وفا کرنا میں اکثر بھول جاتا ہوں، یہی وتیرہ رہے گا اس جماعت کا؟ جی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ دیکھیں جو صوبائی سطح پہ بد انتظامی ہے، اکروا پروری ہے، نیپوٹزم اور کرپشن اور بیڈ گورننس، اور یہ بھی دیکھیں نا کہ پارٹی کے اندرونی ان کے اختلافات مکمل ایک دڑا بندی کی شکل اختیار کر گئے، جہاں انہوں نے عوامی اعتماد کو متزلزل کیا ہے، وہاں پر آپ یہ بھی دیکھ لیں کہ جو ان کے ادارے ہیں وہ زبوں حالی کے شکار ہیں۔ آپ جس طرح پوٹینشیل کی بات کر رہے ہیں کہ ٹورزم میں بہت زیادہ پوٹینشیل ہے اس صوبے میں، لیکن پریکٹیکلی کوئی ایسے اقدامات نہیں کیے جو ویزیبل ہو، ویریفائیبل ہو اور وہ نظر آئے۔ تو یہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ گزشتہ ایک دہائی ہو گئی ہے پی ٹی آئی کی حکومت کو، اور پی ٹی آئی کہتی تھی کہ وہ کے پی کے آئی ان کا ایک گڑھ سمجھا جاتا ہے، لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ان کے اختلافات ہیں اب وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ اختیارات کی ایک جنگ تقریباً اختیار کر چکے ہیں، اور وہاں جس طرح کیبنٹ کی تشکیل ہوئی اور جس طرح کے لوگوں کو کابینہ میں لیا گیا یا جس طرح فیصلے ہو رہے ہیں، تو جو پارٹی کی رہی سی کریڈیبلٹی اور ساکھ ہے اس کو ناقابل تلافی نقصان پہنچ رہا ہے۔ اب دیکھ سکتے ہیں کہ ترقیاتی منصوبے مکمل تعطل کا شکار ہیں۔ اب یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ جو اندر کھینچا تانی ہے پارٹی کے اندر، اس کی وجہ سے عوامی فلاح و بہبود کا کوئی ایک سر منصوبہ، موروثیت تو دور دور تک نہیں جی ہے۔ ہاں، اور سیکنڈلی آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ جو انفراسٹرکچر ہے، اور وہ صوبہ جس کی ڈاکٹر صاحب آپ بات کر رہے ہیں کہ سب سے زیادہ افیکٹڈ ہے ٹیررزم سے، ایکسٹریمزم سے، ایک سیکیورٹی چیلنج سے ہم گزر رہے ہیں، اور جو بارڈر کی صورتحال ہے کہ جو انتہا پسند اور اینٹی پاکستان ایلیمنٹ ہے ان کو ایلیمنیٹ کرنے کے حوالے سے دیکھیں ہاں وفاقی یہ جو آپ نے حکومت نقطہ اٹھایا اور نا، تمام تر ریاستی وسائل جو وفاقی حکومت ہے اور ہماری جو ملٹری اور پولیٹیکل لیڈرشپ اس کو بری کال آ رہی ہے، لیکن آپ ایک بڑی حیران کن بات ہے کہ وہاں پر ہمارے پولیس کے فوج کے جوان جام شہادت نوش کرتے ہیں، وہاں کے چیف منسٹر کو اتنی توفیق نہیں ہے کہ وہ ان کے جنازے میں چلا جائے یا ان کے گھروں میں چلا جائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دہشت گرد تنظیمیں اور وہ گروہ اس کو صوبائی حکومت فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے۔ سر آج تک یعنی کہ آپ دیکھ سکتے ہیں الیکشن کیمپین میں کوئی ایک دھماکہ نہیں ہوا، کوئی ایک شخص شہید نہیں ہوا، بلور فیملی چلی گئی، تو میرے خیال میں عوامی یہ نیشنل جو ان پارٹی، کا پیپلز ایک پارٹی، صوبائی لوگ سطح مارے پہ، گئے، شہید ہو گئے، مولانا صاحب کی جماعت پہ، مولانا صاحب پہ کتنے حملے ہو چکے ہیں۔ تو ڈاکٹر صاحب میں سمجھتا ہوں کہ جو صوبائی سطح پر اس حکومت کا ایک بیانیہ جو نیریٹو ہے، میں سمجھتا ہوں کہ جو ملک کی ٹیریٹوریل انٹیگریٹی اور سلامتی ہے، جو ہمارا دفاع ہے، اس سے متصادم ہے۔ ٹھیک ہے، اور غور و خوض کرنا چاہیے وہاں کی حکومت کو کہ اگر لوگوں نے آپ کو مینڈیٹ دی ہے تو آپ گڈ گورننس کو فروغ دیں، ٹرانسپیرنسی کو فروغ دیں، اکاؤنٹیبلٹی کو یقینی بنائیں، احتساب کریں، اور وہ لوگ جو کرپشن میں ملوث ہیں ان کے خلاف کارروائی کریں، لیکن وہی لوگ جو کرپشن میں ملوث ہیں ان کو اگر آپ عہدے دینا شروع ہو جائے، ان کو پروٹیکٹ کرنا شروع ہو جائے اور صوبائی حکومت ان کی سرپرستی انکریجمنٹ ہوتی ہے۔ اچھا میں ملک صاحب آپ نے جو بات کی، سونیا حسین آپ کی طرف آؤں گا، یہ بتائیے گا کہ ایک طرف جو خیبر پختونخوا اتنا حساس صوبہ ہے، پھر میں اپنے اگلے موضوع کی طرف بھی بڑھنا ہے، دو سوال میں آپ کے ساتھ اکٹھے ہی کر لیتا ہوں۔ ایک تو اس حوالے سے جو ہے وہ اپوزیشن انلیگل امیگرینٹس کے حوالے سے غیر جو قانونی طور پر مقیم افغانی ہیں، کہتے نہیں ان کو نہیں بھیجنے، پتہ نہیں رشتہ داریاں کہاں سے ہیں، پتہ نہیں کون سی، مجھے نہیں سمجھ آئی، تو اس پر بھی ذرا روشنی ڈالیے گا کہ اس حوالے سے اپوزیشن نے بھی ایک رول پلے کرنا ہوتا ہے۔ جو کام انہوں نے نہیں کیے، بلین ٹری سونامی کا معاملہ تھا، ٹمبر مافیا کے خلاف ایکشن لینا تھا، اسی طرح ٹورزم کے کچھ پروجیکٹ ہیں جن کا میں نے ابھی آپ کو ذکر بھی کیا، چلیں گستاصف خان بھی ہیں، سردار محمد یوسف بھی ہیں وہاں پہ، یہ سب ہیں، تو چلیں وہ آپ لوگ بھی کوئی انیشیٹ کر لیں، فیڈرل گورنمنٹ بھی اس حوالے سے اور اپوزیشن بھی اس میں کوئی رول ادا کرے، چلیں لوگوں کو سیاحتی مقامات کو تو ڈیولپ کیا جائے۔ ڈاکٹر صاحب دیکھیں بلین ٹری سے سٹارٹ کرتے ہیں کہ ان کا جو بیانیہ تھا بلین ٹری والا، وہ بلین ٹری لگانا اور اس کی گروتھ ہونا اور اس کا جو ہے میچور ہونا اس پروجیکٹ میں کافی سال لگ جاتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں نیچرل جو ہمیں ریسورسز دیے ہوئے ہیں، جو پروسیس ہمارے صوبے میں سب سے زیادہ ڈیفورسٹیشن کا ہو رہا ہے، اس کے ٹھیکے کس کے پاس ہیں؟ ہمارے قدرتی وسائل کو کون ختم کر رہا ہے؟ ان چیزوں کا احتساب کیوں نہیں ہو رہا؟ بلین ٹری تو لگانا دور کی بات ہے، ہمارے پاس جو پہلی چیز موجود ہے ہم اس کو سیف کیوں نہیں کر رہے؟ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں۔ دہشت گردی کے حوالے سے اپوزیشن نے کوئی اس طرح کا کوئی احتجاج یا دیکھیں دہشت گردی ریاست کا جو بیانیہ ہے، اسٹیٹ کا جو بیانیہ ہے، اس کی پروجیکشن کے لیے اس کو لوگوں کے اندر اس کو کتنا سینسیٹائز کیے کے پی حکومت کو
عوام کو کہ جو ہے یہ مسئلہ ہمارے ملک کا مسئلہ ہے؟ سر دیکھیں کے پی کے حکومت میں یا کیا کہ آل اوور پاکستان میں جتنے کوئی پی ٹی آئی کے سپورٹرز ہیں ان کی کوئی مائنڈ سیٹ ایسا کریٹ ہوا ہوا ہے کہ نا وہ جیسے سیوسائڈ بامبرز کے دماغوں میں وہ جیسے چپ فٹ کر دیتے ہیں نا، اور ان کو نہیں پتہ آگے جانا ہے، بٹن دبانا ہے، اللہ اکبر کرنا ہے اور ہم جنت میں چلے جانا ہے، یہ نہیں پتہ چیتھڑے آسمانوں میں اڑے ہیں تو جنت کدھر سے ملے گی؟ جب اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ ان کی سپورٹرز ہیں، ان کے جو لوگ ہیں، ان کو کس طرح ہم لوگ سمجھائیں؟ جی ان کو سمجھانا مشکل ہی نہیں ناممکن ہے، ایک کیونکہ sentiment ہے نا۔ وہ بت پرستی اور شخصیت پرستی کر رہے ہیں نا، ان کو پاکستان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ پاکستان کی مفاد کی بات آتی ہے، ابھی ریسنٹ جو ہمارے افغانیوں کے خلاف جو آپریشن کیا ہمارے فیلڈ مارشل صاحب نے، ہماری آرمی فورسز نے، بتائیں ان کے جو سپورٹرز ہیں، فیسیلیٹیٹرز ہیں، وہ کون ہیں؟ یہ تو اچھا، پورے پاکستان سے جو ہے وہ انخلا ہو رہا ہے، لیکن خیبر پختونخوا میں انتہائی سست روی کا شکار ہے، بلکہ کئی جگہوں پہ تو میں جب خود گیا ہوں تو انہوں نے کہا نہیں یہاں پہ یہ معاملہ نہیں ہے۔ جب کے پی کے میں جب ان کی حکومت سے پہلے جب سب کچھ ختم ہو چکا تھا، اسمگلنگ بھی ختم ہو گئی تھی، کرپشن بھی ختم ہو گئی تھی، اس کے بعد ان کو دوبارہ سے پناہ دینے والے کون ہیں؟ اچھا سیدہ سونیا حسین، یہ آپ نے جو بات کی کیونکہ اسی سے جڑا ہوا موضوع ہے، اور خیبر پختونخوا اور بلوچستان وہ اس سے بہت زیادہ متاثر ہوئے ہیں، ماضی میں بھی متاثر ہوئے ہیں۔ ہمارا ایک ایسا بدبخت کہیں پڑوسی جس نے ہمیشہ سے جو ہے دہشت گردی کی ایک نرسری رہا ہے، وہاں سے دہشت گردوں کو پروان چڑھے ہیں دہشت گرد وہاں سے پورے خطے میں، اور انسانی حقوق کی بدترین پامالیاں، اور بالخصوص ہم اقلیتوں کی بات کریں تو ہندوتوا سرکار جو کہ RSS کی ایک آئیڈیالوجی ہے، انہوں نے ہمیشہ مسلم کش ایک بیانیہ جو ہے اور جو نیریٹو ہے اسے بلڈ کیا ہے، بلکہ اس پہ عملی طور پر کام بھی کیا ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو قتل و غارت کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں پچھلی 2 دہائیوں سے جب سے مودی برسر اقتدار ہے، کچھ سٹیٹسٹکس میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اب تک ایک محتاط اندازے کے مطابق جب سے آرٹیکل 370 اور 35A ریووک ہوا ہے، اس کے بعد گرفتاریاں 22,000 سے زیادہ ہیں جو کہ مقبوضہ کشمیر میں ہیں۔ انڈین اللیگل آکوپائڈ جموں اینڈ کشمیر میں 1200 املاک کو نظر آتش کیا گیا ہے، وقف ول منظور کروایا ہے۔ 1992 میں بابری مسجد کے بعد ایک تسلسل ہم نے یہ دیکھا ہے کہ مساجد میں جو اذان ہے اس پہ پابندی لگائی گئی ہے۔ شدید نفرت کا سلسلہ ہے، کیونکہ یہ وہی مودی ہیں جن کو بچر آف گجرات کہتے تھے، جنہوں نے 12 سال 1000 سے زائد تو مسلمانوں کو زندہ جلا دیا اور ان کی مکان نظر آتش کیے۔ 500 مساجد اب تک جو ہے وہ شہید کی جا چکی ہیں مودی سرکار کی سربراہی میں، اور مزارات جو ہے ان کو شہید کیا گیا۔ بہت لمبی تفصیل ہے۔ وقف بل کے ساتھ ساتھ جو ہے خواتین کرکٹرز، ابھی آپ نے وومن جو کرکٹرز تھی ان کو ہراساں کرنے کا کیس دیکھا، نیو دہلی کے اندر چلتی ہوئی بس میں خاتون کے ساتھ عصمت دریوں کے معاملات، واقعات جو ہے، اور مودی جو ہے وہ لیڈ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ مودی سرکار جو ہے وہ دنیا بھر میں جو ورلڈ انڈیکس ہے انسانی حقوق کی بدترین جو پامالیاں ہیں اس میں 8ویں درجے سے اب وہ 7ویں درجے پر آ گئے، یعنی اب دنیا میں بدترین انسانی حقوق کی پامالیوں میں ان کا 7واں نمبر ہے۔ سب سے زیادہ دلتس کے حوالے سے جو ہے وہ واقعات رپورٹ ہوئے ہیں، اور 60,000 سے زائد جو ہے جرائم رپورٹ ہوئے ہیں جو کہ دلتس کے خلاف ہوئے ہیں، اور ان بیچاروں کی جو ہے وہ گٹر سے لاشیں برآمد ہوئی ہیں۔ یہ سلسلہ جو ہے وہ ہندوستان کے اندر جاری ہے۔ ڈاکٹر منور حسین صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے، بین الاقوامی امور کے ماہر ہیں۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ۔ بہت شکریہ ڈاکٹر بہت شکریہ، بڑی خوشی ہوتی ہے ہمیشہ آپ کے پروگرام میں آ کر۔ بہت شکریہ سر، سیم ایئر۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا، بدترین انسانی حقوق کی پامالیوں کی بات کریں، ورلڈ انڈیکس کا بھی میں نے ذکر کر دیا، پھر وہ خواتین کے ساتھ جو ناروا سلوک ہے، مقبوضہ وادی میں جو ہے، میں پھر گولڈن ٹیمپل کا ذکر کروں، کون سے ذکر میں کروں، جو جس طریقے سے جو ہے تحریکوں کو دبانا، ٹریکٹرز چڑھا دیے گئے جو یہ سکھ رہنما تھے ان پہ، پھر کینیڈا میں قتل و غارت تک پہنچ گیا۔ یعنی یہ آتنک جس کو یہ بڑا خوشی سے یہ ٹرم استعمال کرتے ہیں، یہ تو اس کو ایکسپورٹ کر رہے ہیں پوری دنیا میں سر۔ جی ہاں ڈاکٹر صاحب، آپ نے وجہ فرمایا، اور اس کی بنیادی وجہ بی جے پی کی حکومت ہے 2014 سے لے کر اب تک۔ نظریاتی بنیادوں پر جو ان کی فارن پالیسی ہے یا ڈومیسٹک پالیسی ہے، دونوں کے اندر 3 کامن فیچرز آپ کو نظر آتے ہیں، اور جس کو میں 3D پالیسی کہتا ہوں۔ ڈیسیٹنگ یعنی دھوکہ دینا، ڈیمونائزنگ بدنام کرنا، ڈیسٹیبلائزنگ اور اگلے کی ترقی کو روک کر انہیں کمزور کرنا۔ جی، اور یہی ود ان انڈیا مائنورٹیز کے ساتھ، اور آؤٹ سائڈ آف انڈیا جو انڈیا کے پڑوسی ممالک ہیں وہاں پہ آپ کو یہ نظر آتی ہے۔ اس کے پیچھے جو اصل فیکٹر ہے وہ مدتوا ہے، جو کہ لیٹسٹ فارم آف ہندوتوا ہے۔ جی جی اور جی، اس مدتوا کے اندر 3 فلسفیز ہیں۔
एक तो चनकिया सर स्कूल गोदित्वा ऑफ भी थॉट है, की। गोदित्वा भी है सर, जी एक जी टर्म और भी इस्तेमाल कर रहे हैं, गोदित्वा भी जी, involved है। मुदित उसी की मैं बात कर रहा हूँ। उसमें उसमें चाणक्य स्कूल ऑफ थॉट जो कि समझते हैं कि आप रिप्रेशन की पॉलिसी रखें और माइनॉरिटीज को या जो पोटेंशियली आपको चैलेंज कर सकते हैं उनको क्रैश कर दें। दूसरा, जायनिज्म की आपको नजर आती है, यानी हिटलर से ये काफी मुतासर आपको नजर मॉडल आते हैं अडॉप्ट और किया हुआ है सेम, यू आर राइट। एग्जैक्टली। और तीसरा जो है ये आपको इस वक्त जायनिज्म जो कि इजराइल और नेतन्याहू की पॉलिसी है उससे मुतासर नजर आते हैं। अब डॉक्टर साहब, इसमें 3 आप एवोल्यूशनरी प्रोसेस देखेंगे भारत की अंदरूनी पॉलिसी माइनॉरिटीज के हवाले से, चाहे वो कश्मीर में हो, मिजोरम के अंदर हो, मणिपुर के अंदर हो, खालिस्तान पंजाब के अंदर हो, नागालैंड के हवाले से आपको ये 3 स्टेजेस नजर आएंगी। पहला कि इकोनॉमिकली डिप्राइव करेंगे वो कश्मीर में, जहां पे टूरिज्म और जो उनकी इकोनॉमिक सोर्सेज थे वो सब इन्होंने छीन लिए हैं। जी हाँ। गुजरात के फसाद जिस पे आप कह रहे हैं कि ये बुचर ऑफ गुजरात मशहूर हैं, उस वाक़े के पीछे असल महरकात ये थे कि मुसलमानों के बिजनेस पे कंट्रोल किया जाए और उनको तबाहाल किया जाए। दूसरा स्टेज के सोसाइटल लेवल पे आप उन्हें आइसोलेट करें, उन्हें तनहा करें, और वो नजरियाती तौर पे आप उसको डिमोनाइज करके करते हैं। और यही वजह है कि जो इस नजरिए के मुताबिक जो मुसलमान हैं उनकी शॉप से आप शॉपिंग नहीं करेंगे, उन टीचर से आप तालीम हासिल नहीं करेंगे, तो आइसोलेट करते हैं। और तीसरे स्टेज पर जो कि बहुत जल्द आने वाला है और कहीं कहीं किन पॉकेट्स में आपको नजर आता है, वो इथनिक क्लिनजिंग है। यही इजराइल ने किया है कि पहले उन्होंने इकोनॉमिकली पैलेस्टीनियंस को डिप्राइव किया, फिर सोसाइटी पे उनको आइसोलेट डॉक्टर साहब, किया। ये जो आप बात कर रहे हैं, मैं वेरी शॉर्ट चाहूंगा, फिर मैं अपने स्टूडियो में मेहमानों की तरफ बढ़ूंगा। अगर यही पॉलिसी रही, हिंदुस्तान के जो वासी हैं उनको क्या इतनी आसानी से बेवकूफ़ बनाया जा सकता है जिस तरह की ये हिंदुत्व सरकार जो है वो बना रही है अपने वाया मोदी, जो गोदी मीडिया है, कि वो ये कह रहे हैं कि नहीं 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 हम तो अखंड भारत बना रहे हैं। आपको नहीं लगता ये अखंड ब्राह्मणिज्म की तरफ बढ़ रहे हैं और ये मखसूस एक ब्राह्मण्स का जो टोला है जिसको बड़े ये पाक और बाकी सबको नापाक कहते हैं, ये तो आरएसएस की आइडियोलॉजी है और उसको कमांड और लीड जो है वो मोदी कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, ब्राह्मण्स बहुत अच्छे भी हैं, जैसे हुसैनी ब्राह्मण्स हैं, जैसे उनमें एक दत्त साहब थे फिल्म इंडस्ट्री के अंदर, सारे इनके साथ नहीं। आप अवेश शुक्ला तो की सर किताब ब्राह्मण्स पढ़ें। तो बहुत कम है, ब्राह्मण्स को अगर हम बीच में से निकाल लें तो हिंदुस्तान में फिर क्या बचेगा सर? ये तो अखंड भारत की बातें करते हैं। जी जी, ये मैं बता रहा हूं, अवेश शुक्ला ने जो किताब लिखी है एक्सपेंशन ऑफ द डफर जोन, उसमें ये बताते हैं कि ये जोहला की टीम तैयार कर रहे हैं और वो जहालत जो है वो फैलती चली जा रही है, जिसका नतीजा 2 नतीजे निकलते हैं। एक, डफरिज्म फैल रही है पूरे इंडिया में, नॉर्थ से साउथ की तरफ ट्रेवल कर रही है, हालांकि साउथ जो है इकोनॉमिकली इंडिया को प्रॉस्पेरिटी देता है। दूसरा, डी जनरेशन हो रही है ऑफ द डेमोक्रेसी। और मुझे अफसोस होता है कि डिफेंस मिनिस्टर ऑफ अमेरिका पीट हेक्सिट, जो इस वक्त उन्होंने डिफेंस पैक्ट किया, उसमें उन्होंने अपने बयान में कहा कि दुनिया की सबसे पुरानी जमहूरियत दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत के साथ पैक्ट कर रही है। भाई, भारत जमहूरियत रहा ही नहीं है, बल्कि जमहूरियत के नाम पे दबा है और उसको डीरेल कर रहा है। और आज का जो अमेरिकन लिबरल और एनलाइटनमेंट का जो एजेंडा है, उसको खतरा भारत और इजराइल की जो ये पॉलिसियां हैं उससे है। ठीक है डॉक्टर साहब, मैं आपकी तरफ दोबारा आता हूं, क्योंकि डॉक्टर साहब जो हैं मलिक साहब, उनकी स्पेशलिटी भी है, उनका सब्जेक्ट भी है, और वो अब बिलखुसूस आजकल जो है डॉक्टर साहब जो है वो बहुत ज़्यादा फोकस्ड किए ये एक तो वो ट्रेशूल जो कर रहे हैं, ये जो सर क्रीक में आके कर रहे हैं सो कार्ड, तो वो कह रहे हैं ना, कहते हैं हम थोड़ा अपनी फौज को इनकरेज करते हैं, और मैंने भी कहा कि आप लोग उनको अच्छे थोड़ा सा उनका मोराल बुलंद करें ना, क्योंकि वो 10 मई के बाद तो उनका मोराल बिल्कुल ही नीचे चला गया है। फिर उन्होंने अपने राफेल के पुर्जे शुर्जे उठाए हैं, तो उनकी बदतरीन हालत हुई है, तो थोड़ा इनकरेज करना भी चाहिए। खुराक भी उनकी कम है, क्योंकि प्रोटेस्ट भी करते हैं वो लोग ऑलरेडी कि हमें दाल खिलाते हैं, गोश्त वोश्त भी नहीं खिलाते हैं। तो हमने कहा अच्छा है, थोड़ा सा ज़रा होना चाहिए, उनको इनकरेज करना चाहिए। इंसानी हकूक़ की पामालियाँ और साथ में इस तरह की भोंडी हरकतों पर ज़रा रोशनी डालिएगा। देखिए ना, मोदी सरकार के आने के बाद देखिए जो हिंदुत्व एक नज़रिया, उसको एक सरकारी सरपरस्ती हासिल है, और भारत में जो मजहबी इंतहा पसंदी है, नस्ली तअस्सुब है और ह्यूमन राइट्स वायलेशन है, इस वक्त अगर आप देखें तो भारत का एक नहायत संगीन समाजी और एक सियासी मसला वो बन चुका है। और बैनुल-अक़वामी इंसानी हकूक़ की जो तंजीमें हैं
دیکھیں مودی حکومت کو وہ اور بھارت کو ایک خطرناک ملک ڈکلیئر کر رہی ہے. تو سب اس اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہاں مسلمانوں پہ جو مظالم ہیں، اور صرف مسلمانوں پہ نہیں ہے بلکہ دیگر جو دلت اور آپ اقلیتوں کی بات کر رہے ہیں، کہ وہاں پر دائرہ حیات جو ہے وہ مودی سرکار اور اس کی جو سرپرستی میں حکومت ہے، ریاستی جو مشینری ہے، انہوں نے تنگ کر کے رکھ دیا. اور دیکھیں بھارت اپنے آپ کو سو کالڈ جمہوریت کا سب سے بڑا علمبردار کہتا ہے. یعنی کہ آپ تضاد دیکھیں کہ وہ ملک جو اپنے آپ کو ڈیموکریٹک ویلیوز کا ٹارچ بیئرر کہتا ہے، علمبردار کہتا ہے، لیکن آپ دوسری طرف یہ دیکھ لیں کہ جمہوریت کے جو یعنی کہ ایک دھبا ہے اس کے چہرے پر کہ کس طرح ڈیموکریٹک ویلیوز کو وہ ڈسٹرائے کر رہے ہیں، انسانی حقوق کو جس طرح. جی جس کے گاؤں رکشک کے نام پہ جس کے فریج سے جو ہے وہ گوشت گائے کا برآمد ہو جائے اس کو قتل کر دیا جاتا ہے، جو ہندوتوا سرکار کے خلاف بولے. اب یہ ریسنٹلی آپ نے دیکھا راہل گاندھی نے خالی چور بولا اس کو اٹھا کے جیل میں بند کر دیا. تو یہ ڈیموکریسی نہیں ہے. خیر میں کیونکہ ٹائم بھی شارٹ ہے، بابر گورسی صاحب آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ بالخصوص جو سیاحوں کے ساتھ ناروا سلوک ہوتا ہے، گورے آتے ہیں بیچارے ان کے ساتھ، وہ خواتین کے ساتھ، پھر وہ چلتی ہوئی بسوں میں دیکھیں آپ کیا کچھ ہو رہا ہے، پھر مقبوضہ وادی میں آپ دیکھیں کیا کچھ ہو رہا ہے، پھر ابھی یہ جس طرح ڈاکٹر صاحب نے بھی ذکر کیا 7 سسٹر اسٹیٹس کا ذکر کیا، یو پی میں کیا کچھ ہوتا رہا، ابھی اتر پردیش وغیرہ میں، اور پھر ساتھ میں یہ لداخ کے ابھی معاملات جو ہے وہ سر اٹھانے لگے. دیکھیں جو ہیومن رائٹس کی جب ہم بات کرتے ہیں تو انسانی حقوق کی سب سے زیادہ جو پامالیاں ہوتی ہیں وہ ہوتی ہیں ہندوستان میں. اور ہندوستان نہ صرف منورٹیز کے ساتھ کرتا ہے، وہاں کے جو میجورٹی بھی رہ رہی ہے ان کے ساتھ بھی انسانی حقوق کی پامالیاں ہوتی ہیں. جس طرح آپ نے کہا کہ مختلف جو اسٹیٹس ہیں، چندی گڑھ کو دیکھ لیں، اتر پردیش کو دیکھ لیں. چندی گڑھ کا آپ کو واقعہ یاد ہوگا کہ ایک ڈاکٹرز کے ساتھ ریپ ہوا. اسی طرح اس کے علاوہ بھی آپ دیکھ لیں کہ جو وہاں پہ جس طرح آپ نے دلت کی بات کی ہے ان کو تو جینے کا حق ہی نہیں ہے. ابھی آپ دیکھیں مسلمان جو ہیں مانی پور میں ہیں، جی آپ دیکھیں کتنے لوگوں کو وہاں پہ جو منورٹیز ہیں ان کو وہاں پہ جو ہے قتل کر دیا گیا ہے. ہیومن رائٹس کی تنظیمیں چپ ہیں. آپ دیکھیں ایمنسٹی انٹرنیشنل، ہیومن رائٹس، اس طرح یونوچا، یونائٹڈ نیشن کا جو کمیشن فار ہیومن رائٹس ہے، ان کی رپورٹس ہیں کہ سب سے زیادہ، جی ہاں، ان کی رپورٹس ہیں کہ سب سے زیادہ جو انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں وہ ہندوستان کے ساتھ ہو رہی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ان کو اوپر پابندی لگنی چاہیے، لیکن بہت سی ملٹی نیشنل کمپنیز اسی طرح جن کے مفادات ہیں وہ چیزیں ہونے نہیں دے رہے. لیکن بات یہ ہے کہ انشاءاللہ ایک نہ ایک دن یہ چیزیں ہوں گی. ٹھیک ہے. اچھا میں آپ کی طرف آؤں گا سیدہ سونیا حسین، آپ بھی بتائیں کیونکہ ڈیفینیٹلی ایک پارلیمنٹیرین کے ساتھ ساتھ ایک پاکستانی بھی آپ ہیں، کہ ہمارے ہاں خواتین کو کتنی عزت کتنی رسپیکٹ جو ہے وہ دی جاتی ہے کیونکہ پوری دنیا یہ پروگرام دیکھ رہی ہے، اور دوسری جانب جو ہے وہ خواتین کے ساتھ ناروا سلوک، ان قسمت دریوں کا سلسلہ، کوئی وہاں پہ کرکٹرز آتی ہیں خواتین تو ان کو ہراساں کیا جاتا ہے، یہ پاکستان پر جو ہے جھوٹے الزامات اور پروپیگنڈا کیا جاتا ہے. ذرا جواب دیجیے گا نا. سر دیکھیں جینڈر ڈسکریمنیشن تو ہر جگہ پہ موجود ہے، اور انڈیا میں سب سے زیادہ ہے اس چیز کا، اور پاکستانیوں کو یہ چیز وہاں پہ ہماری پاکستان سے بھی زیادہ وہاں پہ یہ فیس کرنی پڑتی ہے. اور پاکستان میں اور خاص کر کے 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 میں آپ اس چیز سے اندازہ لگا لیں کہ ایک میں نے لفظ کیا بولا ہے، کیا لفظ بولا ہے، کوئی غلط لفظ نہیں بولا. لیکن بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں کہ پاکستان میں جو ہے خواتین کی اور پھر اسلامی تعلیمات کا حصہ بھی ہے خاتون کی رسپیکٹ کرنا. لیکن دوسری جانب جو ہے وہ جو سلسلہ ہے وہ جو الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے والا معاملہ ہے. دیکھیں میں نے کیا بولا ہے کہ آپ نے اگر مرنا ہی ہے تو آپ اللہ کی راہ میں مریں، جہاد کریں، مردار نہ ہو. میں نے کوئی غلط بات تو نہیں کی، میں نے کوئی گالی. اچھا میں کیونکہ چاہتا ہوں گورسی صاحب اس کو ذرا کنکلوڈ بھی آپ نے کرنا ہے. گورسی صاحب یہ ذرا کیونکہ یہ اس ٹاپک کو بھی ہم نے کنکلوڈ کرنا ہے کہ انسانی حقوق کی پامالیاں کہتے کس کو ہیں. یہ ہمارا جو پڑوسی ہے اس کو بھی تو ذرا سمجھائے نا کہ یہ انسانی حقوق کی پامالیاں کس کو کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں جو ہم کرتے ہیں انسانی حقوق کی پامالیاں نہیں ہیں. نہیں دیکھیں انسانی حقوق کی پامالیاں یہ ہیں کہ آپ کا فنڈامنٹل رائٹ ہے کہ آپ کو فریڈم آف سپیچ ہو، کہ آپ جو بولنا چاہیں، جو آپ کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، جو معاشرے میں جو زیادتیاں ہو رہی ہیں وہاں پہ جو ان کے لاز ہیں، جو انہوں نے اینٹی ہیومن لاز بنائے ہیں ان کے خلاف بات کی جائے. اس کے ساتھ ساتھ یہ دیکھا جاتا ہے کہ وہاں پہ رہنے والے جو لوگ ہیں ان کا معیار زندگی کیا ہے، کیا وہاں پہ جو ان کو انصاف مل رہا ہے. سب سے زیادہ جو وائلیشنز ہوتی ہیں لاء کی، جو ان کی جو جسٹس سسٹم ہے، سب سے زیادہ جو سزائیں ہیں وہ منورٹیز کو دی جاتی ہیں، مسلمانوں کو خاص کر. ٹھیک ہے. اچھا بابر گورسی صاحب، کیونکہ میں اب آپ نے کچھ اسپیسیفک ٹرمز کا استعمال کیا، ڈاکٹر منور حسین صاحب جس طرح بابر گورسی صاحب نے سٹیزن امینڈمنٹ ایکٹ کی طرف کیا، وقف بل کی طرف اشارہ کیا، بنگالیوں کی شہریت کو معطل کرنے کی طرف اشارہ کیا، آذانوں پہ پابندی کا اشارہ کیا، تو یہ کیا انسانی حقوق کی پامالیاں نہیں ہیں؟ سر یہ دنیا کیوں اتنی مجرمانہ خاموشی اختیار کیے ہوئے، کیوں اس کو پروان چڑھا رہی ہے، کیوں اس کو جو ہے پرووک کیا جا رہا ہے اس کو، اور یہ انکریج کیا جا رہا ہے اس کو؟
डॉक्टर साहब देखें, इस वक्त हम मल्टी पावर्ड वर्ल्ड के अंदर रह रहे हैं, जी और चूंकि मल्टी पोलैरिटी एमर्ज कर गई है, तो उसमें एक स्पेस क्रिएट हुआ है, और इस स्पेस में जो ऑर्डर है, जो लॉ है, वो इफेक्टिवली इंप्लीमेंट नहीं हो पा रहा। और यही वजह है कि अब तो अक़वाम मुत्तहिदा को भी एक डमी ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे लिया जा रहा है, फ्रेंकली स्पीकिंग। अब इस सारी सिचुएशन में जो मिडिल रेंज पावर्स हैं, उनको चाहिए कि वो मिलकर अक़वाम मुत्तहिदा को, और स्पेशली ग्लोबल साउथ के उसके मैकेनिज्म को ज्यादा इफेक्टिव बनाएं। जी अदरवाइज ये जो वायलेशन है, ये आपको ज्यादा नजर आएगी। इसका एक दूसरा पहलू भी है। दूसरा पहलू ये है कि तारीख से हम सबक सीख सकते हैं कि जब भी हिटलर को अपीज किया गया और उसका कब्जा, चाहे वो इटली का एबेसिनिया के ऊपर हो या फिर फ्रांस में मंचूरियन गवर्नमेंट हो, जब अपीज करते करते ये नौबत आई कि पूरा सिस्टम डीरेल हो गया। तो है। क्या आज मोदी इंडिया को और नेतन्याहू के इजराइल को आप इस हद तक अपीज करेंगे जिसका आपको अब डोमिनो इफेक्ट नजर आ रहा है सूडान के अंदर भी, और फिर ये कहीं और भी आपको नजर आना शुरू हो जाएगा? तो क्या इस पूरे निजाम को आपने डीरेल करना है? ये फैसला करना है ग्लोबल नॉर्थ ने, जो कि क्रेडिट लेते हैं दो चीजों का। एक ये कि एक्सपेंशन ऑफ इंटरनेशनल सोसाइटी की क्रेडिट उन्हीं को जाता है, और दूसरा ये कि आज जो इंस्टीट्यूशनल एक ऑर्डर मौजूद है, ये क्रेडिट भी उनको जाता है। क्या अपनी जो सेंस ऑफ इंटरनेशनल सोसाइटी, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन से उसको कंप्रोमाइज करने सर के लिए यहाँ तो तैयार बात है? बहुत बहुत जो है वो मैं समझता हूँ कि कैलिबर की भी बात होती है ना सर। यहाँ तो बात मामला कास्टिज्म तक पहुंचा हुआ है सर, कास्टिज्म तक पहुंचा है। माइनॉरिटी के साथ तो जो हो रहा है, लेकिन ये कास्टिज्म क्यों इतना बढ़ता जा रहा है? डॉक्टर साहब ये बात याद रखें कि जब आप मारने मूरने पर किसी और को पड़ोस में तैयार होंगे, और वो जब आपको मौका खत्म हो जाएगा तो आप अंदर मारना मूरना शुरू करेंगे। कोल्ड वॉर के दौरान जो अमेरिकन बेसिस खत्म करके दोबारा फौजियों को लाया गया अमेरिका में, उन्होंने अपने ही लोगों को मारना शुरू कर दिया था। तो ये जो हिंदुत्व आइडियोलॉजी के तहत कभी पाकिस्तान के खिलाफ नफरत, बांग्लादेश के खिलाफ, श्रीलंका के खिलाफ, मालदीव के खिलाफ, जब वो वहां पे उनका बस नहीं चलेगा तो वो अंदर ही फिर मारेंगे ना। ठीक है। और उन्होंने किसी डॉक्टर साहब तरीके से चाहते इस तो हैं सियासी कि एजेंडा आप को जैसे कंटिन्यू असातिज़ा कराम जो हैं और जो बैनुल अक़वामी उमूर के माहिर हैं, उनसे बहुत कुछ जो है वो आवाम तक पहुंचाया जाए, बताया जाए, उन्हें समझाए कि असल में हिंदुस्तान का मकरू चेहरा है क्या। लेकिन वक्त की किल्लत का भी हमें सामना होता है। हम हमेशा अच्छी अच्छी बातें जो है वो जब कंक्लूजन की तरफ बढ़ते हैं तो हम आपके लिए अच्छी अच्छी खबरें भी लेके आते हैं, और ये हमारी PTV की रिवायत भी रही है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हवाले से, शायकीनी क्रिकेट के हवाले से, जैसा कि आपको मालूम है कि पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका को 4 विकेटों से हरा के सीरीज़ अपने नाम कर ली है, और ये बड़ा ही ज़बरदस्त और बड़ा दिलचस्प मैच था, और जो आवाम की तवक्कुआत थी उस पर पूरा उतरी है हमारी क्रिकेट टीम। और जो दिल की धड़कन है, हमारे दिलों की धड़कन जो है पाकिस्तान की टीम के साथ जो है वो धड़कती है, क्योंकि जब पाकिस्तान की क्रिकेट टीम मैदान में उतरती है तो वो सिर्फ क्रिकेट के 11 या 12 प्लेयर्स नहीं होते, बल्कि वो 25 करोड़ अवाम जो है उसकी नुमाइंदगी, उसको रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। और शायकीनी क्रिकेट की एक बहुत बड़ी तादाद है। इस हवाले से अगर हम बात करें तो डेफिनेटली क्रेडिट गोज़ टू चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और एशियन क्रिकेट के कौंसिल के जो सरबराह हैं उनको इसका मोहसिन नकवी साहब को क्रेडिट जाता है। मरियम नवाज साहिबा ने मुबारकबाद दी है, प्राइम मिनिस्टर ने मुबारकबाद दी है, मुबारकबादों का भी सिलसिला जारी है। नसीम राजपूत ने हमें ज्वाइन किया है, क्रिकेट एक्सपर्ट हैं। नसीम राजपूत, ज़रा ये बताइएगा, पाकिस्तान ने कमबैक किया, क्या क्रिकेट जो हमारी जो चेंजेस जो हम लाए हैं वो एक उसकी बड़ी वजह बनी है? होम ग्राउंड का पिच का हमें जो है वो बेनिफिट हुआ है? थोड़ा सा बताइएगा, कुछ टेक्निकलिटीज भी हमें बताइएगा। देखिए, सबसे पहले बात तो मैं आपकी ये कहूंगा कि हमें एक सीरीज जीतने के बाद किसी खुशफहमी में मुब्तला नहीं हो जाना चाहिए। हम अपने मुल्क में अपनी कंडीशन में खेल रहे थे, हमने अगर सीरीज जीती, क्योंकि रिसेंट पास्ट में हम इतना हार के आ रहे कि उसके बाद अभी हमें ट्रैक पे आने में टाइम लगेगा। आपने वैसे सर ये भी ज्यादती हो जाएगी नसीम राजपूत साहब, हम हारते हुए नहीं आ रहे, हम जीते भी हैं। हाँ, मैदान में उतरते हैं, ऊंच नीच हो जाती है, 19-20 से हम हार गए, कोई बात नहीं। सर आप कौन से मैच की बात कर रहे हैं? सर आप मुझे गिनाएं, मैं आपको हारने वाले मैच गिनाता हूँ, फिर आप नहीं सर, आप जीतने वाले बताएं सर, अच्छी अच्छी खबरें सुनाएं सर, अच्छी बताएं सर। अच्छी खबर के अल्लाह का शुक्र है, हमारी टीम 2-1 जीतने में कामयाब हुई, 1 डाउन हुई। जैसे आपने बात की मोहसिन नकवी साहब की, वो बहुत कोशिश कर रहे हैं, इसमें कोई शुबा नहीं है। जब भी कोई बड़ा मैच होता है वो खुद जाते हैं, एक एक खिलाड़ी के कंधे पे हाथ डाल के खड़े होते हैं, एक एक खिलाड़ी को 1 बाय 1 जाके मोटिवेट कर रहे होते हैं, समझा रहे होते हैं। लेकिन
अनफॉर्चुनेटली कुछ ऐसे डिसीजन है कि जो पाकिस्तान को फायदा नहीं पहुंचा रहे। जैसे अगर मैं T20 क्रिकेट की बात कर लेता हूं तो सलमान आगा की जगह नहीं बनती हमारी स्क्वाड में। जो सच्चाई है, अब मेरे ख्याल है मोहसिन नकवी साहब का जो थिंक टैंक है उन्हें प्रॉपर गाइड करना चाहिए नकवी साहब को कि सर आप T20 के कप्तान को आपको चेंज करना पड़ेगा, जो जरूरी दिखाई देता है। आपने कई अच्छे फैसले किए अभी, जैसे कई फैसले मोहसिन नकवी साहब के बहुत ही शानदार दिखाई दिए। खास तौर पे वो जो इंडिया के मामले पे उन्होंने जो स्टैंड लिया और लेते चले गए कि आज पाकिस्तान नहीं जाएगा तो वो नहीं आएगा, तो वो बहुत अच्छे। लेकिन थोड़ा सा टीम पे काम करने की जरूरत है। जो राइट मैन फॉर द राइट जॉब, जैसे मैं कप्तान की सबसे पहले बात कर लेता हूँ, वो इंपॉर्टेंट दिखाई देता है। कई सारे फैसले सिलेक्शन कमेटी के ऐसे थे कि नसीम शाह जो एशिया कप की टीम में नहीं थे वो आउट ऑफ द बॉक्स आए, जो टीम में थे वो बैठ के देख रहे थे और नसीम शाह मैच खेल गए। इसी तरीके से वसीम जूनियर काफी अरसे से बैठे हुए, उनसे परफॉर्म नहीं हो रहा। बाबर आजम को लेकर आए आप और 3 नंबर पे खिलाया, बहुत अच्छा फैसला है। तो जो अच्छे फैसले उनकी हम तारीफ करते हैं, लेकिन मैं नसीम फिर राजपूत आपको साहब कह रहा हूं, मजीद भी थोड़ा सा इस हवाले से रोशनी डालें। माजी में पाकिस्तान की जो क्रिकेट की टीम थी उसकी फील्डिंग के हवाले से कुछ परफॉर्मेंस पे सवालात उठते थे। बहुत इंप्रूव किया, नो डाउट, हमने माजी में भी अभी भी रिसेंटली देखा थोड़ी बहुत इंप्रूवमेंट आई है, फील्डिंग बेहतर हुई है। हमारे पास ओपनर्स बल्लेबाजों के हवाले से और अटैक बॉलिंग के हवाले से कितना मजीद काम करने की जरूरत है, कितनी गुंजाइश है? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए पावर हिटिंग हमारी उस तरीके की दिखाई नहीं देती है जो पावर हिटिंग इस वक्त सारी दुनिया करती हुई दिखाई दे रही है। अभी आप इवन के इंडिया की विमेंस को देखें कि उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कितना बड़ा टारगेट चेस किया। फेयरलेस क्रिकेट खेल रहे हैं, वो सारी दुनिया खेल रही है। हमें भी फेयरलेस क्रिकेट खेलनी होगी। और आपने बहुत अच्छा पॉइंट रेस किया, फील्डिंग स्टैंडर्ड पाकिस्तान का बेहतर हुआ है और पाकिस्तान ने कैचेस लिए, क्रूशल कैचेस लिए, ग्राउंड फील्डिंग पाकिस्तान की अच्छी रही है। तो हमारे लिए ऐसा नहीं है कि बुरी खबरें। देखिए बात क्या होती है कि जब लोग बात कर रहे होते हैं कि पाकिस्तान इंडिया का कोई मुकाबला नहीं रह गया, हालांकि 2 मैच ऐसे थे इसी एशिया कप में हमने इंडिया को गर्दन से पकड़ लिया था जी। आपने दोनों मैचों में, जब आपका सुपर 4 मैच में आपने 93 फॉर 1 और फाइनल में आपके 113 फॉर 1, उसके बाद हमने जो कोलैप्स हुआ। तो ये तमाम चीजें ऐसी हैं कि हम अच्छा मैच में ग्रिप करने के बाद जो मैच गिव अप कर रहे हैं, इस चीज पे काम करने की जरूरत है। इनके लिए साइकियाट्रिस्ट भी लेकर आ गए, सब कुछ कर लिया, लेकिन मेरा ख्याल है कि कुछ फैसले और करने पड़ेंगे जिसमें शायद सलमान आगा को अगर आप उनको, वो इज अ वेरी गुड प्लेयर फॉर टेस्ट क्रिकेट, इज अ वेरी गुड प्लेयर फॉर ओडीआई क्रिकेट, बट नॉट फॉर T20 क्रिकेट। डेफिनेटली आप क्रिकेट एक्सपर्ट हैं, आपका ओपिनियन जो है वो बड़ा मैटर भी करता है। लेकिन मुझे राजपूत साहब ये भी बताइएगा, माजी की बात हम करें, हम तो बड़े शौक से क्रिकेट देखते रहे। पाकिस्तान की टीम जब प्रेशर में आती थी तो हमारे कुछ बैट्समैन और कुछ ऑलराउंडर्स भी इंक्लूडिंग वसीम अकरम बड़ा फ्रंट फुट पे आकर खेलते थे। वो कम हो गया, वो फ्रंट फुट पर आकर जो है वो जारियाना इनिंग्स खेलना और मिडिल ऑर्डर्स की भी, खास तौर पर सोहेल और सईद अनवर साहब जिस तरह जो है वो क्रिकेट खेला करते थे, वो दोबारा से किस तरह जो है वो पाकिस्तान की टीम के अंदर ये तमाम वो जो लवाजमात पूरा किए जाते थे वो दोबारा से आ जाए? ये आप देखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपने बात कही है। उस दौर के हर खिलाड़ी में आपको पाकिस्तान का फ्लैग नजर आ रहा होता था, उनकी बॉडी लैंग्वेज में। वो जो बॉडी लैंग्वेज ग्राउंड के अंदर हुआ करती थी, उसमें आपको पाकिस्तान दिखाई देता था। वो जैसे चौड़े होके ग्राउंड में खड़े होते थे, भले मैच का रिजल्ट कुछ भी हो, लेकिन आते टाइगर्स की तरह थे। ये चीज हम अपनी इस क्रिकेट में मिस करते हैं। आई थिंक इसको फोकस करना चाहिए कि आप फेयरलेस क्रिकेट खेलें। आप निकाल दें जहन से, आप फेयरलेस क्रिकेट नहीं खेल रहे तो भी मैच लूज हो रहा है ना, तो फेयरलेस खेल के मैच हार जाओ। 1 खेलोगे, 2 खेलोगे, तीसरे में जाके आप ऑटोमेटिकली ग्रिप करने में कामयाब हो जाओगे। तो मॉडर्न डे क्रिकेट को अडॉप्ट करना पड़ेगा, हमें वही प्लेयर्स ला के खिलाने पड़ेंगे। अगर कोई परफॉर्म नहीं कर रहा तो वो फॉर ग्रांटेड किसी की जगह नहीं होनी चाहिए। जैसे सईम अयूब बहुत नाकाम रहे, लेकिन अगर यही कोई और प्लेयर होता तो शायद इतने मौके नहीं मिलते। तो हम अगर ये सोचकर कि ये टैलेंट बहुत बड़ा है और हम उसकी नाकामियों को बर्दाश्त करते रहेंगे, तो आई थिंक ये पाकिस्तान के लिए फायदेमंद नहीं होगा। जो लोग पाइपलाइन में बैठे हुए, जो अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, आप उनको खिला के तो देखें, हो सकता है उनका स्पार्क ऐसा हो कि जो बहुत ज्यादा परफॉर्म करने में कामयाब हो जाए। जी बिल्कुल नसीम राजपूत साहब, बहुत शुक्रिया आपकी तजावीज़ का। आपका अपना डेफिनेटली ओपिनियन है, उस पर जो इस वक्त माहिरीन हैं और क्रिकेट बोर्ड है वो भी देख रहा है कि कितनी हमें तब्दीलियां लाने की ज़रूरत है। हाँ, ये बात भी ज़रूरी है कि प्लेयर कब चलता है। हमारे शाहिद आफरीदी जो हैं
बूम बूम जो थे वो कई दफ़ा आउट भी हो जाते थे बहुत जल्दी, लेकिन जब वो खेलने पर आते थे तो वो अगली पिछली कसर पूरी कर देते थे। तो इस तरह हमारे प्लेयर्स के अंदर जो है इतना पोटेंशियल है कि वो खेल सकते हैं, थोड़ा सा इनकरेज करने की ज़रूरत है और हमें हौसला नहीं हारना चाहिए। खेल है, इसमें हार जीत जो होती है, अब जो जीत गया पाकिस्तान तो उसकी कंटिन्यूटी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेहमानों का वंस अगेन बहुत शुक्रिया। डॉक्टर मुनव्वर हुसैन साहब थे हमारे साथ, मलिक मंजूर, बाबर गोरसी, सईदना सोनिया हुसैन हमारे साथ मौजूद थी। आप तमाम हजरात का बहुत बहुत शुक्रिया। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।